السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بارے میں بات کی۔ آج ہم آپ کی محبت کے بارے میں کچھ بات کریں گے، کیونکہ اطاعت ممکن ہی نہیں جب تک کہ دل میں محبت نہ ہو۔ کیونکہ اطاعت کے معنوں میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ دل کی رضامندی اور خوشی سے کسی کی بات ماننا، اور انسان خوشی سے کسی کی بات اسی وقت مانتا ہے جب دل میں اس کی قدردانی ہو اور محبت ہو۔ محبت دل کی کیفیت کا نام ہے، محبت قلب کی قربت کا نام ہے، یعنی دل سے قریب کرنے کو کہتے ہیں۔ یہ محبت کیا ہے؟ کسی کو دل کے قریب کر لینا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ دل کی قربت سب سے بڑی قربت ہے، اور دل کا فاصلہ سب سے بڑا فاصلہ ہے۔ جو ہمارے دل کے قریب ہو وہ ہر دم ہمارے قریب، جس کی یاد ہمارے دل میں ہو، جس کی عظمت ہمارے دل میں ہو، جس کا خیال ہمارے دل میں ہو، کیونکہ دل جسم میں ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ دل ہی ہمارے باقی جسم کی زندگی کا باعث ہے۔ دل کی موت جسم کی موت ہے۔ لہذا اگر دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مقام نہیں تو اطاعت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ایمان کا حصہ قرار دیا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، لا یؤمن عبد، کوئی بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا، یعنی اس کا ایمان ہی نہیں، حتی اکون احب الیہ، یہاں تک کہ میں اس کو سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، من اہلہ ومالہ والناس اجمعین، اس کے اہل و عیال سے بڑھ کر، اس کے مال سے بڑھ کر، اور تمام انسانوں سے بڑھ کر۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، فوالذی نفسی بیدہ، پس قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یعنی اللہ رب العزت کی قسم، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ قسم کھا کے آپ یہ بات فرما رہے ہیں۔ کب تک مومن نہیں ہو سکتا؟ حتی اکون احب الیہ، یہاں تک کہ میں اس کو سب سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں، من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اس کے والدین سے بڑھ کر، اس کی اولاد سے بڑھ کر، اور تمام انسانوں سے بڑھ کر۔ ان دونوں روایات کو سامنے رکھا جائے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں صرف محبت ہی نہیں کرنا، بلکہ سب سے بڑھ کر محبت کرنی، سب سے زیادہ محبت کرنی۔ ویسے تو ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ سب سے زیادہ محبت اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کی جائے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور انسانوں میں اور انبیاء میں سب سے بڑھ کر محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ اور پھر یہ کہ یہ محبت جسے نصیب ہو جائے اسے پھر ایمان کی مٹھاس کا پتہ چلتا ہے، اسے ایمان کی حلاوت، ایمان کی چاشنی اور دل کی ایک خاص ٹھنڈک نصیب ہوتی ہے۔ اس کے اندر ایک خاص قسم کی خوشی اور سکون آ جاتا ہے، کیونکہ محبت انسان کو خوشی بھی دیتی ہے۔ لیکن کسی بھی چیز کی محبت اس کو پہچانے بغیر، اس کو جانے بغیر نہیں ہوتی۔ آپ کسی ان نون چیز سے محبت نہیں کر سکتے کہ جس کے بارے میں آپ کچھ جانتے نہ ہو۔ لہٰذا پھر محبت کیا تقاضا کرتی ہے کہ آپ کی پہچان حاصل کی جائے، آپ کی خوبیوں کا ہمیں علم ہو، آپ کی شخصیت کا تعارف ہو، آپ کی خیر اور بھلائی کے بارے میں ہمیں معلوم ہو۔ اور جب ایسی محبت انسان کو نصیب ہوتی ہے تو اسی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزیں جس شخص میں ہوں گی، جس انسان میں ہوں گی، وہ ان کے سبب سے ایمان کا لطف اٹھا لے گا۔
ایک وہ شخص جس کے نزدیک اللہ اور اس کا رسول سب چیزوں سے زیادہ محبوب ہوں. اور یاد رکھیے کہ اس محبت کا صلہ انسان کو صرف دنیا میں ہی نہیں ملتا کہ انسان کو ایک خاص قسم کی خوشی نصیب ہو، انسان کے لیے عمل کے راستے آسان ہو جائیں، کیونکہ وہ کام جو انسان مارے بندے کرتا ہے وہ اس کے اوپر ایک بوجھ ہوتا ہے. لیکن جو کام انسان محبت سے کرتا ہے، خوشی سے کرتا ہے، وہ کتنا بھی بڑا کام ہو، کتنا بھی مشکل کام ہو، وہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے. محبت بڑے بڑے فاصلے طے کر دیتی ہے، محبت بڑی بڑی مشکل چیزوں کو بہت آسان کر دیتی. لہذا آپ سے محبت واجب قرار دی گئی، اور اس کا صلہ صرف دنیا میں ہی نہیں بلکہ جنت کی بشارت کی صورت میں دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احبنی کان معی فی الجنہ، جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. اور ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا المرء مع من احبہ، انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام جو آپ کے آس پاس تھے، جو آپ کے قریب تھے، وہ سب انسانوں سے بڑھ کر آپ سے محبت کرنے والے تھے. ابو سفیان نے ایک موقع پر، جبکہ وہ ابھی اسلام نہیں لائے تھے، آپ کی تعریف کرتے ہوئے اور آپ کے مقام کو واضح کرتے ہوئے ہرقل کے دربار میں کہا تھا کہ خدا کی قسم جتنی محبت محمد کے ساتھیوں کو محمد کے ساتھ ہے، ایسی محبت آج تک میں نے کبھی کسی کے ساتھ ہوتے ہوئے نہیں دیکھی. صحابہ کرام کا عالم یہ تھا، یعنی آپ کے ساتھ محبت کا، کہ وہ آپ کی وضو کے پانی کو نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، آپ کے اشاروں پر اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہو جاتے تھے، آپ کی خوشی کے ساتھ خوش ہوتے، آپ کے غم کے ساتھ غمگین ہوتے. یوں لگتا تھا جیسے ان کے دل آپ کے ساتھ دھڑکتے تھے. یہی چیز ہے کہ آپ کی اطاعت ان کے لیے پھر کچھ مشکل کام نہ تھی. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، مکہ کی تپتی ریت پہ لٹائے جاتے ہیں، بھاری پتھر آپ کے سینے پہ رکھے جاتے ہیں، لیکن کیا چیز ہے کہ جو اس تپتی ریت کو بھی ٹھنڈا کر دیتی ہے؟ یہ محبت ہی تو ہے. وہ کیا چیز تھی کہ جس نے حضرت سمیہ کو ابو جہل کی مار کھانے کے لیے تیار کر دیا تھا، اور اس کے لیے وہ مار آسان ہو گئی تھی. کیونکہ جب دل میں محبت ہوتی ہے تو پھر ظاہری تکلیفیں بھی تکلیفیں نہیں رہتی، انسان کے لیے بڑی سے بڑی تکلیف بھی آسان ہو کر رہ جاتی. وہ کیا چیز تھی کہ جو صحابہ کرام کو آگ کے انگاروں پر لیٹنے کو بھی آسان کر دیتی تھی، جس کا آج ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. یہ محبت ہی تھی، یہ آپ کے ساتھ ایک گہرا تعلق تھا کہ جس نے واقعی ان کو آپ کا حقیقی ساتھی بنا دیا تھا. اور پھر یاد رکھیے کہ آپ سے محبت محض جذباتی محبت نہ تھی کہ جو کسی ایک خاص وقت، ایک خاص موقع پر ایک خاص بات کو دیکھ کر آپ لوگوں کے دل میں پیدا ہو گئی اور اس کے بعد جب وہ وہاں سے گئے تو وہ محبت بھی ختم ہو گئی. نہیں، آپ کی محبت اصولی محبت بھی تھی، جہاں جذباتی بھی تھی، کیونکہ جذبات کے بغیر تو محبت کا تصور ہی نہیں. جہاں ایک طرف اس محبت میں جذبات تھے، وہاں دوسری طرف وہ محبت بڑی پائیدار تھی، بڑی گہری تھی، اس کی بنیادیں بہت مضبوط تھیں. اور وہ محبت صرف آپ کی ذات ہی سے نہیں تھی، آپ کی سنت سے بھی تھی. دیکھتے ہیں کہ بہت سے مواقع صحابہ کرام کی زندگی میں ایسے آتے ہیں کہ جس میں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں اور اس محبت کی وجہ سے قربانی دینے کا بھی وعدہ کرتے ہیں. مثلاً ایک موقع پر حضرت عبداللہ بن ہشام کہتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کا ہاتھ اپنے دست مبارک سے پکڑا ہوا تھا، یعنی حضرت عمر کا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں تھا. حضرت عمر نے اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا لَأَنْتَ يَا رسول اللہ احب الی من کل شیء الا من نفسی. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں سوائے میری جان کے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ عمر اپنی بات پہ غور کرو، خدا کی قسم جب تک میں تم کو اپنی جان سے بھی بڑھ کر، یعنی تمہاری جان سے بھی بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں، اس وقت تک تم سچے مومن نہیں ہو سکتے. حضرت عمر ایک لمحے کی بھی دیر نہیں کرتے اور فوراً کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
میں نے سوچ لیا آپ مجھے میری جان سے بھی بڑھ کر عزیز ہیں. تو آپ نے فرمایا پھر تم کامل مومن بن گئے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.